دل بے چین پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے پھر مدینے آقا پھر مدینے آقا پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے لکھ دے لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے لکھ دے آقا لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیرے ملک قلم دان مدینے والے آقا ہے تیرے ملک قلم دان مدینے والے تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں میرے آقا میرے سلطان مدینے والے میرے آقا میرے سلطان مدینے والے سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں بیدوں سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں بیدوں یہی رکھیں آقا یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے ماشاءاللہ عز و جل رب کریم آپ کی آواز میں آپ کے گلے میں برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور آج سلسلے کا جو موضوع ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہر گھر اور ہر فرد کی، یوسف سلیم بھائی، ہر گھر اور ہر فرد کی زبان پہ یہ بات ہوتی ہے کہ یہ چیز ہے نہیں
ہمیں مل جائے۔ موضوع کیا ہے میں عرض کرتا ہوں، پہلے ایک درود پاک کی فضیلت حصول برکت کے لیے اور ثواب کی نیت سے عرض کرتا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا موضوع ہے ہمارا برکت، صرف برکت، انورٹڈ کوما میں برکت۔ یہ اس لیے خاص کر رہا ہوں کہ زبان پہ تو سب کی ہوتا ہے، بے برکتی کی وجوہات بیان کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بے برکتی کیوں ہے، مختلف چیزوں میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر تو مال و دولت یا رزق، روزگار جو ہے اس سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے کہ روزگار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، لیکن اگر اس کو وسیع معنوں میں دیکھیں اور ذرا اس کو براؤڈ مائنڈڈ ہو کر بڑی پکچر میں دیکھیں تو پھر ہماری جو بھی چیزیں ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، اولاد میں برکت نہیں ہے۔ اب ان چیزوں کی برکت کیا ہوتی ہے؟ اور اسی طریقے سے اعمال میں وہ برکت نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے آپ ہم دیکھیں تو وقت میں برکت نظر نہیں آتی۔ جو بالکل ویلا ہے، فارغ ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ جناب وقت نہیں ہے، بالکل فارغ آدمی ہے لیکن کہہ رہا ہے وقت نہیں ہے۔ اس سے پوچھو بھائی کیوں نہیں ہے، تو وجہ اسے بھی معلوم نہیں ہے۔ تو آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے برکت۔ اللہ نے چاہا تو مختلف مدنی پھول ہوں گے، برکت کہتے کسے ہیں، برکت کیسے حاصل ہوتی ہے، کیسے چلی جاتی ہے، پہلے کے ادوار میں برکت کیسے ہوتی تھی، آج کیوں نہیں ہوتی، اور انشاءاللہ عز و جل حسب معمول سلسلے میں مدنی گلدستے بھی ہوں گے۔ اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ممکنہ صورت میں آپ کی کالز، آپ کے واٹس ایپ شامل سلسلہ کریں گے۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں اور سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے منعم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ منعم بھائی سب سے پہلے یہ بتائیے برکت کہتے کسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا لغوی معنی علماء کرام نے یہ لکھا ہے انما، یعنی بڑھوتری، کثرت ہونا، زیادتی ہو جانا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ زیادتی جو ہے نظر تو نہیں آتی لیکن یہ زیادتی محسوس کی جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس کروڑوں روپیہ ہوتا ہے لیکن وہ حرام کا ہے، ایک بندے کے پاس 10,000 روپے ہیں لیکن وہ حلال کے ہیں۔ اب حرام میں برکت نہیں ہوتی، اب حلال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے تو اس کا 10,000 میں بھی ایسا اچھا گزارا ہو جاتا ہے کہ 10,000 میں وہ اپنا پورا گھر چلا لیتا ہے۔ اور ایک بندہ جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن وہ حرام کے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کے پاس اتنی کثرت ہونے کے باوجود بھی وہ اپنا پورا گھر نہیں چلا پاتا، پھر بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ پیسے پورے نہیں ہوتے، گھر جو ہے میرا نہیں چلتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ تو برکت جو ہے یہ اس زیادتی کا نام ہے جو نظر تو نہیں آتی لیکن محسوس کی جاتی ہے، اگرچہ مقدار تو اس کی کم ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے کہ برکت سے ہم یہ سمجھیں کہ ایک چیز کی کثرت ہو جائے، یعنی فزیکلی ظاہری اعتبار سے اس کی کثرت ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ برکت ایک ایسی چیز ہے جو ممکن ہے ہمیں نظر نہ آئے لیکن محسوس ہو سکتی ہے۔ برکت اس کو کہتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل کنٹینیو ہم چلتے رہیں گے۔ پہلے ہم ذرا یوسف سلیم بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ یوسف سلیم بھائی ہمارے ماشاءاللہ عز و جل سفر میں تھے لیکن اللہ کی ان پر رحمت ہو، سلسلے میں بھی حاضر ہیں۔ یوسف سلیم بھائی آپ کیا کہیں گے؟ ذرا تھوڑا تعبیر کریں نا، اسی بات کو اگر آپ سے پوچھوں تو آپ کن الفاظ میں جواب دیں گے کہ برکت کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں فرمایا کہ برکت وہ چیز ہے جی کہ جس کی ضرورت ہر آدمی کو ہوتی ہے اور اس کی تمنا ہر کوئی کیا کرتا ہے کہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ اس لیے کہ بہروز بھائی دنیا میں موجود جو چیزیں ہیں اس سے راحت کا سامان تو کیا جا سکتا ہے مگر راحت مل جائے یہ ضروری نہیں کہ ان سامان سے راحت مل بھی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی ترقی اور دنیا کے جو مال و اسباب ہیں جی اس سے انسان خوشی حاصل کرنے کے اسباب تو کر سکتا ہے مگر ان اسباب سے خوشی مل جانا یہ ضروری نہیں۔ ان اسباب کی کثرت تو انسان کے اختیار میں ہوا کرتی ہے مگر ایسی برکت کہ جس سے ہر حاجت پوری ہو جائے یا کم اسباب میں زیادہ کام ہو جائے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے یہ ہوا کرتا ہے۔ اگر پہلے کے دور کی بات کی جائے تو پہلے کا بڑا ہی پیارا اور خوبصورت دور ہوا کرتا تھا کہ ایک گھر ہوا کرتا تھا اور اس میں کئی کئی خاندان بسا کرتے تھے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک کمانے والا ہوتا تھا اور پورا خاندان اور خاندان پورا بھر جو ہے وہ خاندان بھر کھا لیا کرتا تھا۔
تو اگر دیکھا جائے تو وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا چیزیں تھی کہ وہ لوگ خوش رہا کرتے تھے، گویا خوشی ان کے چہروں سے عیاں ہوتی تھی. کیا وہ سعادت مندی تھی کہ تنگ دستی ان کو نہیں گھیرے ہوئے تھی، ان کے مال میں برکت تھی، ان کے رزق میں برکت تھی، ان کے وقت میں برکت تھی، ان کی جان و مال میں برکت تھی، ان کی اولاد میں برکت تھی. تو یہ چیز وہ کیا چیز تھی کہ ان لوگوں کو یہ برکت حاصل تھی؟ حالانکہ اگر آج کی بات کی جائے تو آج دیکھا جاتا ہے کہ وقت کی کمی ہو گئی ہے. کیا رزق میں تنگی اس کی وجہ ہے؟ رزق کم ہو گیا ہے. انسان جو ہے وہ اگر دنیا کی بات کی جائے، ہمارے ارد گرد کی بات کی جائے تو آج ایسی ایسی چیزیں مہیا ہو چکی ہیں، انسان نے اس قدر ترقی کر لی ہے، ایسے ایسے سامان اور ایسی ایسی مشینری ایجاد ہو گئی ہے کہ انسان کو وہ چیز حالانکہ شارٹ ٹائم میں بہت سارا کام کر کے دے دیتی ہے. دیکھیں نا یوسف بھائی، پہلے کے ادوار میں اگر آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تو کم از کم گھنٹوں لگ جایا کرتے تھے، کم از کم. اب تو آپ دن بھی لگ جایا کرتے تھے، کر رہے ہو کم از کم گھنٹوں لگ جاتے تھے. اب تو حالت یہ ہے آپ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں جی. اور جناب جو گھنٹوں کا سفر تھا وہ منٹوں میں ہو گیا ہے. تو اتنی ترقی ہو گئی ہے. اچھا پہلے رابطے جو تھے وہ اتنے آسان نہیں تھے، اب رابطے آسان ہو گئے. بہت ساری چیزوں میں اگر دیکھیں تو ہمیں سہولتیں تو آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو بے برکتی ہے یا برکت کا نہ ہونا ہے وہ بھی ہے. اب برکت ملے کیسے؟ اور عمران بھائی آپ کے تجربات اس حوالے سے کہ یہ جو بات ہے کہ برکت سب چاہتے ہیں اور بے برکتی کا رونا بھی ایک تعداد ہے جو شکوہ کر رہی ہوتی ہے کہ یار بے برکتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکت کو اگر دیکھا جائے تو برکت کے مختلف مفاہیم ہمیں اسلام میں نظر آتے ہیں. برکت کو اگر دیکھا جائے تو کبھی کبھار برکت اپنے معلوف اور واضح شکل کے اندر برکت ہمیں نظر آتی ہے. یعنی برکت کو اگر دیکھا جائے تو اعمال میں واضح طور پر شکل میں ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث طیبہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں خیرات کیا جائے، صدقہ و خیرات کی جائے تو مال جو ہے وہ بڑھ کر بندے کو ملا کرتا ہے، اور ایک دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 عطا فرماتا ہے، بلکہ جس کے لیے جتنا چاہے رب کائنات اتنا عطا فرما دیتا ہے. برکت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ایک چیز دی جائے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھا کر جو ہے اس کو بندے کو اس کے بدلے میں عطا فرما دے. دوسرا جو مفہوم برکت کا بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات برکت خوارق کے اعمال کے اندر نظر آتی ہے، خلاف عادت اعمال میں نظر آتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر ہمیں نظر آئے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معجزات ایسے ہیں کہ جن میں برکت کا ظہور ہوا ہے. مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا یا دم فرما دیا تو وہ کھانا تھوڑا تھا مگر بہت ساروں کو کفایت کر گیا. دودھ کا ایک پیالہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ صحابہ کو دیا تو 70 صحابہ جو ہے اس سے سیراب ہو گئے مگر وہ دودھ کا پیالہ ختم نہ ہوا. برکت کا ایک مفہوم جو ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے. اور کبھی کبھار برکت کا مفہوم یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے یوسف سلیم بھائی نے، منیم بھائی نے بیان کیا ہے کہ برکت کو بندہ محسوس تو کر پاتا ہے اور مگر دیکھ نہیں پاتا. اس کی کیفیت اور اس کے اطمینان اور اس کی تسلی کو بندہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، تو یہ برکت کا مفہوم ایک بیان کیا جاتا ہے. تو ان 3 معانی کے اندر برکت کے مفہوم کو اسلام کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل انہی 3 معانی کے اندر اگر ہم دیکھیں، انہی 3 مفہومات کو اگر ہم دیکھیں تو برکت کا ایک معنی اور مطلب نظر آتا ہے ہمیں. ایک روایت میرے سامنے ہے کہ رزق میں برکت کیسے ہونا، تو انشاءاللہ عز و جل یہ میں عرض کرتا ہوں، پھر اپنی گفتگو کو بھی کنٹینیو کرتا ہوں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے تاجدار رسالہ شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی. آج ہم بھی کرتے ہیں کہ تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو تنگ دستی کی شکایت کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہونے لگو، ہر کوئی داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہونے لگو اور گھر میں کوئی ہو تو سلام کر کے داخل ہو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار سورہ قل هو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص شریف پڑھو. اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ عز و جل نے اس کے مال کو اتنا وسیع کیا، اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے پڑوسیوں کی بھی
خدمت کی. تو اس روایت کو میں نے یوں بیان کر دیا کہ تنگ دستی کا علاج بھی آ گیا اور اس بے برکت کا جو طریقہ ہے، وظیفہ ہے، وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ برکت کیسے ہو. برکت کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کرے، اور کوئی نہ بھی ہو تو بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام عرض کرے اور ایک بار قل ہو اللہ شریف پڑھ لیا کریں. اس لیے سلام کرنے کے دو طریقے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. 101 مدنی پھول جو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں دو طریقے لکھے ہوئے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوں تو کس انداز سے سلام کریں. ماشاءاللہ. اپنے گھر میں داخل ہوں یا ایسے گھر میں داخل ہوں جس میں کوئی بھی نہیں ہے تو اس میں یوں کہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر یہ کہیں گے تو فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے. سبحان اللہ. کیسی بات ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو کہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے بہار شریعت میں لکھا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑی پیاری بات مہروز بھائی آپ نے سمجھے کہ اس کے اسباب بیان کر دیے کہ آپ نے اس کا حل بتا دیا نا. آج رونا تو ہم روتے ہیں جی، آج رونا تو ہم روتے ہیں کہ جناب بے برکتی ہے، آج ہمارا مال پورا نہیں ہوتا، جتنا کماتے ہیں ہم 4 5 بھائی ہیں، والد صاحب بھی کماتے ہیں، چاروں بھائی بھی محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چھوٹی سی فیملی ہونے کے باوجود بھی جناب ہمارا پورا نہیں ہوتا. تو اس کے اسباب پر ہمیں نظر کرنی چاہیے کہ آیا ایسے کون سے ذرائع ہیں، ایسی کون سا ہمارا زندگی گزارنے کا انداز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اس زندگی میں ہمیں بے برکتی نظر آ رہی ہے. آج رونا تو سب روتے ہیں، لیکن برکت کس وجہ سے کم ہوئی وہ اس کو تلاش نہیں کرتے، اس کی وجہ معلوم کرنے میں وہ کوتاہی کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور ایک اور وجہ اس کی یہ ہے کہ برکت کا میننگ جیسا ہمارے منیم بھائی نے بھی بتایا کہ برکت کا یہ معنی سمجھا جاتا ہے کہ اگر مال کی کثرت ہے، کوانٹیٹی ہے تو برکت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. برکت جو ہے وہ کوانٹیٹی کا نام نہیں بلکہ برکت کوالٹی کا نام ہے. کیونکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بارش کا نہ ہونا یہ قحط سالی نہیں ہے، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ بارشیں تو ہوتی رہیں لیکن ان میں برکت نہ ہو. اگر فی زمانہ ہم اپنے زندگی گزارنے کے انداز کو غور کیا جائے، میں صرف تجارت پر گفتگو کروں گا مہروز بھائی، کہ ہمارا اگر صرف تجارت کرنے کا انداز دیکھ لیا جائے تو اس میں کیسے ذرائع ہم نے اپنائے ہوئے ہیں کہ جس سے ہمیں مال میں بے برکتی نظر آ رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مال تو کما رہے ہیں لیکن ہمارے مال کمانے کا انداز ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بے برکتی ہو رہی ہے. اب جی یوسف بھائی کہ ہم کما تو رہے ہیں لیکن جس برتن میں وہ کما کے ڈال رہے ہیں اس میں ہم نے سوراخ کیا ہوا ہے. گویا کہ جس برتن کو استعمال کر رہے ہیں وہ ٹوٹا پھوٹا ہے تو وہ جو روزی آ رہی ہے وہ گویا کہ اسی طریقے سے جا رہی ہے. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ معلومات کی نہ ہونا، علم دین سے دوری، علماء سے دوری اور اچھے ماحول سے دوری اس کی بیسک وجہ ہے. چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا، ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہمارے اس انداز سے مال کمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اس طریقے سے میں مال تو کما لوں گا. آج کسی کو چونا لگا کر، کسی کو جھوٹ بول کر، کسی کے ناپ تول میں کمی کر کے، کسی کے ساتھ جناب کوئی فراڈ کر کے مال تو میں کما لوں گا لیکن میرا وہ مال مجھے برکت نہیں دے گا بلکہ بے برکتی لے آئے گا. کتابوں میں ملتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بے برکتی کی ایک وجہ ہے. آج اگر فی زمانہ غور کیا جائے تو ایسے ذرائع اپنائے جاتے ہیں، ایسی چوریاں کی جاتی ہے کہ اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا نے بہت ساری چیزیں تو یہاں کر دی ہے. بندہ تلواتا کوئی اور چیز ہے، نیچے سے اٹھا کر کوئی اور تھیلی دے دی جاتی ہے اور جو چیز تلوائی گئی ہوتی ہے وہ اسے نیچے رکھ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ملاوٹ. اس کو اگر لیں یوسف بھائی تھوڑا سا، یہ جو ناپ تول میں کمی ہے جی، اچھا ایک تو یہ ہے نا کہ بال ارادہ کر رہا ہے شخص جی. دوسری چیز آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا نا کہ علم دین سے دوری ہے جی. اب کیونکہ علم دین سے دوری ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات بال ارادہ تو نہیں کر رہا ہوتا لیکن احتیاط کے وہ تقاضے جو ناپ تول میں برتنے چاہیے وہ نہیں برتے جا رہے ہوتے. اور میں عرض کروں کیونکہ مارکیٹ کا آپ کو بھی تجربہ ہے جی کہ کیا چھوٹا دکاندار ہو یعنی ایک ریڑھی لگانے والا، ٹھیا لگانے والا جو ہے وہ ہو، یا کوئی بہت بڑے جو تاجر ہوتے ہیں جن کے یہاں تولنے کا وزن کرنے کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، وہاں دیکھا جائے تو ڈنڈی مارنے کا رواج جو ہے نا پڑ چکا ہے، بال ارادہ بھی اور بلا ارادہ بھی. میں عرض کروں کہ
फ्रूट में, सब्जी में, इन चीजों में होता है। रुई भी तुलती है, रुई बिल इरादा ज्यादा हो चुका है। हाँ, बिल इरादा तो कर ही रहे हैं। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं जो बिल इरादा नहीं कर रहे वो भी तो सोचे ना। जी। वो ये ना सोचे कि कोई हल्की सी छोटी सी बात है, बल्कि कल कयामत के दिन इसकी बासपुर्स भी होनी है, एक बेबरकती का सबब भी हो, फिर कयामत के दिन भी इमरान भाई इसमें जवाब देना है, क्योंकि हक्कुल अब्द जो है ना इसमें वो जाया हो रहा है, तल्फ हो रहा है, तो इसकी बड़ी अहमियत है। मैं आज ये करना चाह रहा था यहाँ पे यूसुफ भाई जी कि सोने की जो तिजारत है, गोल्ड की, जी, अब इसमें वजन की कितनी अहमियत है। आपने अगर नोट किया हो, तिजारत मतलब खरीदो फरोख्त को कोई ना कोई मामला रहता ही है, तो वो तोलों में, गिरामों में, माशों में, सब चीजों में तोलते हैं। और इसका जो गिराम होता है, फिर गिराम से नीचे मिली गिराम होता है ना, मिली गिराम की भी वैल्यू होती है इसमें। और अब तो डिजिटल स्केल्स आ गए, लेकिन उन स्केल्स में क्या होता है, बाज स्केल्स ऐसे आते हैं कि उनमें जो डिफरेंस आ रहा होता है, यानी वो ये कहते हैं कि 50